موجزہ شیعوں کے پاس موجود ہے. مولا علی کے 2 سے 3 خطبے ایسے ہیں, اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں, میں نے چھپوا کے پاکستان میں تو کئی جگہ پہ میں نے تقسیم کیے, یہاں پر مومنین کو دے کر جاؤں گا, اپنے بچوں کو یہ خطبے دے دیں, جہاں جہاں جائیں. یہ زندہ معجزہ ہے اہل بیت کا. اور اس خطبے کے بیان کرنے کے بعد 6 سے 7 نوجوان وہاں پر آئے اور مکتب اہل بیت میں داخل ہو گئے. دیکھیے آپ, میں ممبر پر بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے کوئی سوال کریں, بہت سارے ایسے ہمارے اچھے شاعر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شاعر فی البدیع. یہاں پہ آپ نے کہا قبلہ صاحب ہمیں جناب عباس کی فضیلت پہ کچھ شعر سنا دیجئے. اس کو کہتے ہیں شاعر فی البدیع. اس نے قلم لیا اور لکھنا شروع کر دیا, لیکن وہ شاعر فی البدیع بھی لکھنے کے لیے آپ سے کچھ ٹائم ضرور مانگتا ہے. کہتے 5 منٹ دو, 6 منٹ دو, تاکہ میں کچھ سوچوں اور شعر لکھوں. یعنی جو بہت زیادہ مہارت علم میں رکھتا ہو, یعنی اپنی شاعری کے علم میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو یا اپنے علم میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو, اسے بھی تھوڑی دیر سوچنے کی ضرورت ہے. اب معجزہ سنیے مولا علی کا. مولا منبر پر گئے, پوچھنے والے نے کہا کہ یا علی, عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا ہے جس کلام میں نقطہ نہ پایا جاتا ہو؟ کیا نہ پایا جاتا ہو؟ نقطہ نہ پایا جاتا. مولا فرماتے ہیں آج تک کسی نے ایسا کلام نہیں کیا, لیکن اگر تو چاہو تو علی تیرے لیے یہ کلام کر سکتا ہے. آج تک کسی نے ایسا کلام نہ کیا, لیکن اگر تو چاہے تو علی تمہارے لیے کلام کر سکتا ہے. وہ پریشان ہوئے. یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ مولانا ہم آپ کو 1 ملین پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہے, آپ 2 سینٹنس ایسے بولیے, ابھی کا بھی ایسے بولیے جن میں نقطہ نہ ہو. یہاں پہ کوئی پروفیسر بھی جائیے لٹریچر کا, اسے بھی آپ بولیں گے وہ نہیں بول سکے گا. بھئی سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے. مولا نے کہا عرب میں کسی نے ایسا کلام نہیں کیا, لیکن اگر تو چاہو تو علی بول سکتا ہے. پورا منظم خطبہ ہے امام علی کا. مولا نے شروع کیا, انتہا تک پورے خطبے میں ایک نقطہ نہیں پایا جاتا. اور یہ بھی نہیں کہ مولا نے ترتیب بدلی ہو, وہیں حمد الہی سے شروع کیا اور اللہ کی صفات کو بیان کیا اور خطبے کو اینڈ کیا. نہ ترتیب کو بدلا, نہ مولا نے جو ترتیب خطبہ ہوتی ہے اس کو بدلا. پورے عرب کے لوگ سن کر پریشان ہو گئے اور علی کو ہوا کرنے لگے. پھر دوسرا اٹھا کہ یا علی, عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا ہے جس میں الف نہ پایا جاتا ہو. الف عربی کے واولز کا تو حصہ نہیں ہے, لیکن الف کی حیثیت واولز کی حیثیت ضرور ہے. آپ مجھے کہیں کہ مولانا آپ کچھ ایسی بات کریں جس میں الف نہ ہو. میں نے بات کہا, بات میں الف آ گیا. میں نے آ گیا کہا, آ گیا میں الف آ گیا. کتنا مشکل ہے کوئی کلام کرے. پھر مولا نے ایسا منظم خطبہ دیا, پورے خطبے میں الف نہیں پایا جاتا. آپ کو اپنے مولا کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ 2 ہی چیزیں کافی ہے. یعنی جو سوچ کر بولے اس کے پاس دنیا کا علم ہے, جو بغیر سوچ کر بولے اس کے پاس علم الہی پایا جاتا ہے. ایران کے 2 میاں بیوی سے, دونوں پروفیسر تھے یونیورسٹی میں, اور ایران کے مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ فضیلت پڑھی 1 ہفتے کے بعد وہ میاں بیوی میرے پاس آئے. کہنے لگے مولانا ہم پریشان ہو گئے کہ ہم ہیں تو شیعہ لیکن سیکولر شیعہ, ہم لا مذہب اور لا دین ہیں. کبھی کبھی شہادت ہوتی ہے تو بچے لے کر آتے ہیں, رشتہ دار لے کر آتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھیں مولوی کہہ کیا رہا ہے. تو ہم نے جب یہ آپ کی بات سنی, ہم دونوں گھر گئے. پورا 1 ہفتہ جنہوں نے لٹریچر میں پروفیسر تھے یونیورسٹی میں پڑھانے والے, میاں بیوی دونوں کا, پورا 1 ہفتہ کوشش کی ایک پیپر پہ 1 پیرامیٹر اتنا لکھے کہ جس میں الف نہ پایا جاتا. ابھی تک ہم کوشش کر کر کے تھک گئے, لکھ نہیں پائے. یہ بھی زندہ معجزہ ہے کہ کوئی لکھنا بھی چاہے, اہل بیت کی نقل بھی کرنا چاہے تو وہ نقل کر نہیں سکتا. تو کوئی علی جیسا بن کیسے سکتا ہے, کوئی نبی جیسا بن کیسے سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.